دماغ ہے وہ جنگ میں ہی اٹکا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کا موڈ ہی نہیں ہو رہا۔ اور 6 ستمبر کا ہم سنا کرتے تھے، ونس اپون اے ٹائم پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا۔ 7 ستمبر تو پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ چیزیں منفی ہونا شروع ہوتی ہے نا تو پھر دماغ میں منفیت گھس جاتی ہے، اور پھر ہم ہر پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کا ہر اچھا کام بھی آپ کو برا لگنے لگتا ہے۔ فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے پاکستان میں، کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے، کچھ سسٹم کی وجہ سے۔ سسٹم ہماری ایک اصطلاح ہے، کبھی اکیلے میں اچھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا۔ ہوا یہ تھا، میں اس جنگ جیتنے سے، جو پاکستان جنگ جیتا ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جو صبح و شام ہمارے مناظرے اور بحثیں ہوتی تھی نا، جس میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ پاکستان آرمی نے، ایئر فورس نے اور نیوی نے، مسلح افواج نے مل کے 2-4 گھنٹے میں وہ سارے اشکالات ختم کر دیے۔ ہوا یہ تھا کہ جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے فوج کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے۔ بنگلہ دیش انہوں نے توڑا، 65 کی جنگ یہ ہارے، حالانکہ وہ جنگ جیتے تھے ہم، اور اس پہ ایوب خان کو آرمی میں ایک خاص عہدہ ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کا خطاب ملا تھا۔ وہ جنگ ہم جیتے تھے، ہارے نہیں تھے۔ 71 میں بنگلہ دیش پوری قوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے الگ ہونا ہے۔ تو جب پوری قوم کسی اسٹیٹ میں فیصلہ کر لیتی ہے تو اس میں آرمی کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو سب کو بھون ڈالے یا ہتھیار ڈال دے۔ لیکن لوگوں نے وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ یہ فوجیوں نے توڑا ہے بنگلہ دیش۔ دنیا میں کوئی بھی جو عسکری طاقت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو کبھی بھی نہیں توڑتی، کیونکہ اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی زیادہ فوج کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی کہ بنگلہ دیش بھی انہوں نے توڑا ہے۔ اب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، میں لوگوں سے کہتا تھا کہ روزانہ فوجی وہاں لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو جنہوں نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں یہ جرم بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے توڑا ہے۔ یہ چل رہا تھا سوسائٹی میں۔ کسی سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کرنٹ مار رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کے پٹھو ہے۔ ہم جب بات کرتے تھے نا، یہ بھوٹ پالیشی ہیں، یہ فوج کے پٹھو، ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھائی ہم فوج کے پٹھو نہیں ہیں، نہ ہمیں وہاں سے 5 روپے بھی نہیں مل رہے، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی اگر مضبوط ادارہ ہے جو ملک کو بچائے گا وہ صرف فوج ہے، اس کے علاوہ تم ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو طاقت تمہارے کنٹری کو بچا سکتی ہے، سارے الزامات تم اسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا۔ بھائی جتنا ہے جرم ہے، اگر آپ سمجھتے ہو جنرل مشرف نے جو اڈے دیے تھے امریکہ کو وہ غلطی تھی، اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا، وہ 100% غلطی تھی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اب ہر غلطی کس کے کھاتے میں ڈالو، فوج کے۔ اچھا، اس غلطی کی فوج نے تلافی بھی کی ہے، ایک بار نہیں 100 بار تلافی کی ہے۔ پھر اس کی تلافی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھائی، اگر ایک غلطی کی ہے اس سے جو نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کی کمی بھی کس نے کی ہے؟ پھر فوج نے کی ہے۔ تو صبح و شام مناظرے ہو رہے، بحثیں ہو رہی، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے عراق کو ہدف بنایا کیونکہ وہ ایک پاورفل اسلامی اسٹیٹ تھی، ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی۔ لیبیا اکنامیکلی بھی مضبوط تھا، عسکری لحاظ سے بھی مضبوط تھا، اس کی واٹ لگائی۔ پھر انہوں نے شام میں فسادات کروائے، تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا۔ دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں، بھائی آپ اپنے فوج کی، اپنے ملک کی قدر کرو ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے۔ لوگ سمجھ ہی نہیں دے بات۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں، دھمکیاں دی ہیں، تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے سن کے ڈپریشن میں جاتے۔ میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا۔ دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار، آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو، آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں۔ ابے یہ کیا لڑیں گے، ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے، وہ مارے جا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے۔ اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو، ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں، تم تماشے دیکھ رہے ہو۔ یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں، تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا
تم تو لڑنے والے ہو بھائی, پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں. دل کا لیام نداولھا بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے چند اصحاب, وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے. کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو, جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے ان کا ایک حق, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی 1-1.5 سال پرانی ویڈیو ان کی شائع ہوئی ہے, پہلے بھی شائع ہوئی تھی. کتنی ان لوگوں نے برا بلا کہا ان کو جب انہوں نے ایک عام فوجی کے ہاتھ چومے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو کسی کو دیکھنا ہو نا جامع رشید فوج کا ٹٹو ہے, اس طرح کے الفاظ, تو یہ دیکھ لو مفتی عبدالرحیم صاحب کو فوجی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہم ہر جگہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں, او بھائی ایک فوجی کا ہاتھ چومنے سے فوج کے ٹٹو کہاں سے ہو گئے اللہ کے بندو. یہ تو لڑنے والا آدمی ہے, اس کی تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ایک بڑے بزرگ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے محافظ ہو. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بتاتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں سلامت نہ ہوتی, آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی, تو میدان میں لڑنے والے یہ فوجی نہ ہوتے تو آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوتی. یقین نہ آئے تو جاؤ دوبارہ ہسٹری پڑھو بھائی, حالات دیکھو جا کے. پاک دامن عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں اسلامی ملکوں میں جہاں ان کی فوجی طاقتیں کمزور ہوئی ہیں. اور یہ اسلام دشمن قوتیں بڑی بے غیرت ہوتی ہیں, یہ کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتی, یہ ہمیشہ پہلے ان کی اپنی عوام کو خلاف کرتی ہیں. یہ وہاں کی عوام کو یہ مخالفت پہ لے کر آئیں گے, عوام کو مخالف کریں گے, پھر دیکھیں گے جب عوام ہی ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی اپنی عسکری طاقتوں کو, پھر یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کا اصول ہی یہی رہا ہے ہمیشہ سے. یہاں بھی یہی ماحول, آرمی چیف کے کارٹون بن رہے ہیں بھائی. دنیا میں کہیں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جو اپنی آرمی چیف کے کارٹون بنانا شروع کر دے اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے, چاہے آپ کو اس سے کتنا بھی اختلاف ہو. اتنا بھونڈا پن پاکستان میں ہوا ہے نا, جن کو بھی ملک سے محبت, اسلام سے محبت, وہ اس پہ اسٹریس میں تھے, ڈپریشن میں تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن روکے کیسے؟ جو روکنے کی بات کرے گا اس کو بھی سرکاری درباری اس میں ڈال دیا جاتا. اب جب انڈیا نے دھمکی دی ہے, علماء متحرک ہوئے کہ بھائی اب تو اگر انڈیا نے یہ حملہ کامیاب کر دیا تو اب تو گئے ہم کام سے, کیونکہ اندر جو خلفشار چل رہا ہے نا فوج کے خلاف وہ بہت خطرناک چل رہا تھا. اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ ہر شخص بکواس کر رہا ہے, اور جب انڈیا دھمکی دے رہا ہے تو جاؤ پنجابی تم خود جا کے یہ جنگ لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے یار. حالانکہ جو محب وطن تھے, بلوچ, پٹھان, پنجابی, سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے. چند غدار ہمارے علماء نے ہمیں کہا بھائی واگا بارڈر پہ جاؤ, ان فوجیوں کو حوصلہ دو. مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. ڈر انڈیا سے نہیں لگ رہا تھا, مودی سے نہیں. ڈر یہ تھا کہ ہماری قوم نے جیسے فوجیوں کی واٹ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے ہی اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں, آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے, ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں, چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں. ابھی موقع ہے جا کے ان فوجیوں کو حوصلہ. جب ہم واگا بارڈر گئے فوجیوں کو نہیں پتا تھا ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں. ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 1 روپے فوج سے نہیں لیتے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں اگر فوج سے 1 روپیہ بھی لیتے ہوتے نا تو جامع رشید کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہم چندے کر کے پوری نہ کر رہے ہوتے. اس رمضان میں کچھ میں نے چندہ دیا, کچھ دائیں بائیں لوگوں نے, تو 6 مہینے کی تنخواہیں ریلیز ہوئی ہیں. 1 روپے نہیں ملتا ہمیں فوج کی طرف سے. 1 روپے کو جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پاکستان آرمی ایئر فورس کی تعریف کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں سرکاری درباری اور یہ سب تانے دیتے ہیں, تو منفی سوچ مت رکھو. منفی باتیں کرنے والوں کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں, کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. حقائق کو سامنے, فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے, جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے, ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں. آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, انجینئرز بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت
قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے, اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے. ایسا ہے نہیں, لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ, لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے, تو تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا, تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا, یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ, خاندانی ہے, اتنے اونچے اونچے قد, وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ, یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے, کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی, میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو, پھینکے جا رہا ہے, لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, اچھل رہا ہے. اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا انڈیا کا میڈیا, پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی, لنگور تلا سا تھا نا, بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے, پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ, حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دی. ایک جھوٹی خبر, جہاں تک میری معلومات ہے, کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا, کتنا نپا تلا. لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت, تم خود چیخو گے. خود کمبخت کروا رہے ہو, اور ڈال کس پہ رہے ہو؟ ہم پہ ڈال رہے ہو, پاکستان پہ ڈال رہے ہو, کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی. میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو, ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے. ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے, ساری دنیا. بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو, اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو؟ پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی, یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی, یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں, ابے یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان پر, کہہ رہا تھا اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا. تو تم کیا چاہتے ہو, ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں؟ تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو, میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت, پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ PIA والا تو بارڈر کے اوپر سے جلدی بھی پہنچتا ہے, وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا کہ آپ PIA سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے. وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا, تو جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ڈیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سیویلین پہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بحثیں ہو رہی ہیں لوگوں سے. اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سیویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی؟ تم بے وقوفوں والی بات ہے. وہ سیویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سیویلین ہو, ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک کے دنوں میں. یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے؟ میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو
ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں, اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں, میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی, خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو دو بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی ہے پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم, ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی. وہ بھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا, وہ بھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو یار, وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا یار. آج بیان کا بنائی ہے, ابھی دیکھو یار, ابھی وہ ہٹو بچو یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا, جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر ہے؟ دوبارہ سے, مزہ نہیں آیا, دوبارہ سے. یہ رافیل سمجھ رہے ہو, ویڈیو دیکھنی ہو نا, یہ ایل ای ڈی, یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ. یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کیا. بھی ڈرون گرا ہے, ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس کو. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا, فوجی بھی تو یہاں سے. بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی, میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گئی ہے. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کیا بھائی, یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے, فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا, اس کی ماضی میں قریب میں فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا, پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ انڈیا کہہ رہی ہے جو تم نے ان کے خیال, جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے, یہ اس کو خالی. الحمدللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے بی بی سی کی رپورٹ خود پڑھی تھی. بی بی سی تو ہمارا نہیں ہے نا. بی بی سی نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے ISI بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش, کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, ان کا مسئلہ ہے, لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے, میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے. ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے تھے. بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی, فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو محب وطن ہیں, وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے, یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ہم نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ
کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی، یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے، ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے، غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں، یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے، اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں، پوری آرمی ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑ ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن نہیں ہے آپ کے. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی. آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا، اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے، ہوگا، لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں. یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے، ان کو بھی ڈنڈا دکھایا. یہ بھی فوج نے ڈنڈا دکھایا تھا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے اس میں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ. اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھو اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا، اسلامی جذبہ نہ ہوتا. اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے ہیں، مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا. یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا، یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں. کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتا ہے تم کیا ہو جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جان دیں. وہ زیادہ زیادہ یہ کریں گے رافیل پہ ایک نیمبو اور وہ کیا تھا ناریل وہ رکھ دیں گے، اس کے زیادہ بیچارے نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں تو ہمارے پاس تو جذبہ ہے، شہادت کے لیے تڑپتے ہیں لوگ. تو ہمیں تو بھائی یقین ہے کہ شہیدوں کے حدیث میں آتا ہے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے. یہ قرض میں اس لیے حدیث میں آتا ہے اور یہ بتایا اس لیے رہا ہوں کہ لاہور میں ایک تاجر ہے، انہوں نے مجھے بتایا فیصل آباد میں، کہتے ہیں یار جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں نے پیسے کھانا شروع کر دیے، لوگوں کو موقع مل گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو بولے یار میرے پیسے تھے، کہہ رہے تو پیسے مانگ رہا ہے، تو جنگ ہو رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے. تو اس کا بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، پیسے کھا رہے ہیں کہ میں نے کہا بھائی ان کو بولو جنگ ہو رہی ہے اس لیے پیسے دے دو، کیونکہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا. لیکن پاکستانیوں کو تو پیسے دبانے کا موقع مل گیا. جب کوئی مسئلہ، ابے تو یہ بات، بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ شادی کر دو، اب تو میں کمانے لگا ہوں. ابے تو شادی کی بات کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. دکاندار کے پیسے آپ کھا کے بیٹھے ہوئے راشن کے، دکاندار کہہ رہے پیسے دے، ابے تو راشن کی بات کر رہے پیسوں کی، ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ بھی بہت الحمدللہ پاکستان نے ایسا منہ توڑ خاندانی جواب دیا. ہمارے پائلٹ اڑے، انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ تھم لگایا اور گویا موت پہ بیعت کر کے گئے، وہ کہ مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، تقریباً 12 جگہوں کی ویڈیوز ہیں تو بہت سارے اٹیک ہوئے. وہ آپ ان اٹیکس کو دیکھ لو اور انڈیا کے اٹیک کو دیکھ لو، زمین آسمان کا. اور پاکستان نے سویلین پہ نہیں کوئی بم گرایا، سارا ان کے آرمی کے ایریے پہ اٹیک کر کے ایسی کی تیسی کر دی الحمدللہ. اور مودی کے خلاف اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مودی نہیں آئے گا انشاءاللہ، الا یہ کہ کوئی سسٹم کر دیں وہاں پہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی فوج سسٹم کے قابل بھی نہیں ہے، یہ دم بھی ہماری فوج کے پاس ہے. ہٹا بے اس کو لے کر. یہ فتح ہے الحمدللہ، اس پہ سب کو بہت بہت مبارک، اور ہماری طرف سے پیغام ہے، پوری قوم اس پہ خوش ہے. اور آخر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بھائی ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کوئی پھڈا نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں. تو یہ خاص گورنمنٹ ہے، یہ ہٹے گی. کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہم دوستی کے لیے تیار ہیں. دونوں ملک کو چاہیے تمیز سے زندگی گزارو، تجارت کو فروغ دو، ٹورزم کو فروغ دو. دونوں ملک وہ لوگ آئیں گھومیں پھریں، سوات مردان دیکھیں، یہاں کے پٹھان دیکھیں تو انڈیا کو اندازہ ہو کہ پٹھان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کو پتا چلے کہ پٹھان کیا ہوتا ہے. یہاں آئیں بلوچوں سے ملیں، مہاجروں سے ملیں، مہاجروں سے ملیں گے تو ان کو وہی زبان نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا.
بلوچوں سے ملیں گے مہمان نوازی نظر آئے گی، سندھیوں سے ملیں، پنجابیوں سے ملیں، پنجابیوں سے ملیں تو مستائی ہوئی قوم نظر آئے گی. ہر وقت جگت بازیاں، پنجاب میں، لاہور میں، فیصل آباد میں اتنی جگت بازیاں ہوتی ہیں، کبھی سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یار یہ ڈرون صحیح جو انڈیا نے جن علاقوں کو ہدف بنائے تھے نا ڈرون، وہاں گر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارے ڈرون پنجاب سے اوپر سے ہو کر آ رہے ہیں، اور لاہوری کبھی کسی کو سیدھا راستہ بتاتے نہیں ہیں. لاہوری صحیح راستہ کبھی بتاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ڈرون کو بھی غلط بتایا ہوا ہے، ان کو یہ بتایا فلاں کا گھر ہے. بہرحال جو بھی اس میں شہید ہوئے، بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں، کچھ گھروں پہ میزائل گرا ہے. مولانا مسعود اظہر صاحب کے بھی بہت سارے ریلیٹو شہید ہو گئے، اور بھی لوگوں کے مرید کے پہ بھی حملہ ہوا ہے، حافظ سعید صاحب کے گھر پہ. ان کا مجھے شہادت کی تفصیل معلوم نہیں ہے. ہم رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا. شہادت مقصود اور مطلوب ہے مومن. جبکہ ہندوؤں کا کوئی جب ان کے جو مرے ہیں تو آپ وہاں دیکھو تو کیسے صف ماتم بچھی ہے. ہمارے کسی شہید پہ ایسی صف ماتم نہیں بچھی. لوگوں کا اور زیادہ حوصلہ بلند ہوا. تو یہ بھی فرق ہے، جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو گھر والوں میں اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. کافر جب مرتا ہے تو صف ماتم بچھتی ہے. کیوں؟ قرآن نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو. کافر کیا کہتا ہے کہ کاش یہ جنگ میں نہ نکلتے تو نہ مرتے. اللہ کہتے ہیں نا 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 واللہ یحیی و یمیت. موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. آگے اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. تو مرو یا جنگ میں قتل ہو جاؤ، جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہ دیکھ نہیں رہا تم میری راہ میں شہید ہوئے ہو، اس کا اجر دے گا تمہیں. ہم بھائی موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو ہمارے پاس تو حوصلہ ہے بھائی. ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا رونا بنتا ہے. ہمیں اللہ حوصلے دیتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں تمہیں جو شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کے بھی تو ہوئے ہیں، ان کے بھی تو ہوئے ہیں. اور فرمایا یہ جو مزے کی آیت کیا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، انہیں اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی امید نہیں ہے. ان کو پتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی گائے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا. ہم ملک کے لیے جان دیں گے تو گائے ہمیں جنت نہیں دے گی، نہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت. تو اللہ کہتے ہیں کافر جب مرتا ہے اور قتل ہوتا ہے، اس کا مستقبل تاریک، پھر بھی وہ مر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. تمہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، تو تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تم کس بات کا غم کر رہے ہو؟ قرآن میں جتنا اللہ نے جہاد کے احکامات بیان کیے نا. اچھا جہاد، انڈیا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جہاد اور فساد کو ایک ہی چیز بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے یہ مولانا عاصم منیر جو ہے، انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مولانا. اچھا عجیب بات یہ کہ پوری دنیا ہماری آرمی کو مذہبی فوج کہتی ہے، اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو سیکولر آرمی کہتی ہے، سیکولر فوج. ابے عاصم منیر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، ابے ایسے ڈرامے کر رہا ہے. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے منجن ہے، قرآن کے نام پہ یہ لوگ بیچتے ہیں منجن. آرمی چیف نے کیا کیا جب یہ بنیان مرصوص نام بھی قرآن سے لیا ہے، اور جب آپریشن شروع کیا ہے لوگ کہہ رہے تھے بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گیا. یہ ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا، مصعب پانی وانی کا جا کے پوچھو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کہ میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے. میں نے کہا لگ رہا ہے بھائی وہ ہمارے آرمی چیف نے میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کسی کام سے چلے گئے، وہ بٹن پھنس گیا اندر، تھوڑا جو گئے نا میزائل. اچھا ادھر ISPR کا بیان آیا کہ ہم جو کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی. میرا خیال یہ تھا ایک آدھ مہینے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ، کیونکہ بیان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا فوراً آدھے گھنٹے بعد شروع. تو وہ بٹن پہ پاؤں کے، ہمارے ایک دوست کا میسج آیا بھائی یہ کہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گئے ہیں کیا. انڈیا بھی چیخ رہا تھا روکو روکو، خدا کے لیے حملے کو رکواؤ. تو وہ آرمی چیف نے فجر کے بعد قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے. جو آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں. اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو 2 نمبر ہی ہے. یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے تو سویلین سے بھی، آرمی کے آفیسر سے بھی، ہر طرح کے طبقے سے بہت، وہ زرداری کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، وہ شہباز شریف کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے یہ جو آرمی چیف ہے یہ تہجد گزار ہے، یہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. میں نے آج تک یہ بات ممبر پہ نہیں کہی، مجھے پتا تھا آپ لوگ جوتے مارو گے.
اس لیے کہ آپ بولو گے بوٹ پالیشیا، کیونکہ یہ فیشن یہ چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک اصولی موقف رکھو، کون تہجد گزار چھوڑو، ہمیں تو ایک ادارے کو فوکس کرنا ہے. وہ تو ملے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی ان کا حوصلہ بہت بلند ہے، اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، بہت بلند حوصلے والا آدمی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے. تو ہم بھی کہتے تھے حضرت بس ہم تک ہی رکھیں، یہ باہر کسی کو نہ بتائیں. لیکن آج یہ ہمت ہوئی ہے ہم بھی آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کر لیں. تو پوری دنیا کہہ رہی ہے مولانا عاصم منیر ہے، یہ مفتی عاصم منیر ہے یہ، اور ہمارا سیکولر طبقہ یا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے، جو مولانت کا طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا ہے، سیکولر ہے. سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی ہے، اور مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مذہبی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے، یہ دماغ بنایا گیا ہے، یہ ذہن خراب کیا گیا ہے، ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو اس نے صبح فجر کے بعد یہ آیت تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر، ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کا ارادہ تھا ایئر اٹیک کرنے کا، خاندانی قسم مرصوص اسی کو تو کہتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار. انہوں نے کیا نام رکھا، سندور. اس پہ اتنی میمز بنی ہے کہ یار سندور تو دلہن کو لگائی جاتی ہے، اس پہ لوگ بنا رہے ہیں کہ یار سندور کے بعد، اچھا مجھے نہیں پتا تھا سندور اسے کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، پٹھان دوست ہیں، بڑی میمز بناتے ہیں یار. اس نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب انڈیا نے مودی نے سندور لگا دی ہے، اس کے بعد تو اب سہاگ رات رہ گئی. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہے، میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یار میں آپ کے ہر لطیفہ میری سمجھ میں آتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سندور لگا دی، اب ہم سہاگ رات منائیں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے بتایا سندور دلہن کے لگائی جاتی ہے، اور تو نام بھی تم یار کیا رکھ رہے ہو سوچ کے. یہ مودی ہے، یہ انڈیا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی اچھی حکومت آئے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو پاگل ہو گیا، یہ دماغ خراب ہو گیا، اس کا چڑھیا گیا ہے. اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا نا اس آدمی کو. لیکن وہی بات ہے، جب بہت زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو جاتا ہے نا تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی نہیں ہے. بےزتی بھی عزت دار آدمی کو محسوس ہوتی ہے. تو وہ کیسا، وہ قرآن کی آیت پڑھی کأنہم بنیان مرصوص، اس کے بعد فائر کا آرڈر کیا. اور پھر الحمدللہ پھر ایئر فورس نے جو اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، کیا یہ جو JF-17 ہے، اس کے بارے میں 8-10 سال پہلے ہم نے کسی ورک شاپ میں نا، ہمارے ایک دوست ہیں سائنٹسٹ ہیں، وہ انہوں نے ہمیں ورک شاپ کروائی تھی اور بتایا تھا JF-17 کیا ہے، اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. تو جب وہ کرائی انہوں نے تو 1% انسان کو لگتا ہے کہ پھینک نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا بھائی، اپنی فضائل سنانے میں تو کچھ لوگ پھینک بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے پھینک دی ہو. لیکن الحمدللہ جب یہ ہم نے JF-17 کے کارنامے دیکھے ہیں تو اندازہ ہو گیا بھائی وہ 1% بھی اس ورک شاپ میں کوئی غلط چیز نہیں تھی. جو پروجیکٹر پہ انہوں نے دکھایا نا کہ اچھا پاکستان نے الحمدللہ ایسے ویپن بنا لیے ہیں، آپ کو لگے گا میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن ایسے ویپن بنا لیے ہیں جو اب ان میں سے کچھ ویپن ایسے ہیں جو ابھی تک اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. تو ویپن کی ٹیکنالوجی میں پاکستان الحمدللہ، اور ہم سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں فتح کے بعد کے اب بھی بتایا کہ کیا کرنا. اچھا اس فتح کے بعد جو دوبارہ جھڑپیں ہو رہی ہیں نا، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی ذلت مودی کو ہوئی ہے نا کہ وہ اگر فوراً فائر بندی کا اعلان کر دیتا تو بہت زیادہ ذلت ہو جاتی. اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے نا، جھیپ مٹانے کے لیے تھوڑا سا جنگ کو باقی رکھا ہے. تو یہ کیونکہ ان کی فوج میں 2 دھڑے بن گئے ہیں، فوج کو تو بہت زیادہ ذلیل کر دیا نا مودی نے، تو فوجیوں میں ان کے 2 دھڑے بن گئے کہ یار تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہماری 2 ٹکے کی تو نے چھوڑی نہیں ہے. 2 ٹکے کی دنیا بھر میں ذلیل ہوئی ہے انڈین آرمی، صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، پوری دنیا میں. اور جو رافیل کی تو فرانس کی ذلت ہوئی ہے نا. فرانس کہہ رہا ہے یہ پائلٹوں کا قصور ہے، ہمارے طیارے کا قصور نہیں ہے. اصل میں تو ایسا ہی ہے. اصل میں قصور کس کا ہے بھائی؟ آپ کتنا ہی اچھا اسلحہ ہو، آپ اناڑی کے ہاتھ میں پکڑا دو گے تو کیا کرے گا وہ؟ بندوق تو گولی تو پھنسے گی نا اس میں. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں رافیل طیارے کی شیرز گر گئے ہیں، کباڑ خانہ بنا دیا اس کو. کباڑ میں بھی شاید کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو اس کو. تو اب اتنی بڑی ذلت ہے تو وہ ذلت جھیپ مٹانے کے لیے اپنی فوجیوں کو کچھ حوصلہ دے گا، تھوڑی بہت جھڑپیں کرو. لیکن اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. کشمیر کی بہت ساری پوسٹوں پر الحمدللہ پاکستان آرمی کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس پہ پاکستانی جھنڈے لہرا دیے. اندر گھس گئے ہم لوگ، ابھی وہ نہیں گھسے ہیں، ابھی ہم اندر الحمدللہ گھس چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ جنگ اس بات کی ہو رہی ہے، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟
جب بھی تمہیں فتح ہو تو سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا. اللہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو صرف جذبے اور حوصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کی دعائیں ہیں, لوگوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے شکست ہوتی تو 24 کروڑ کی عوام ہے بھائی, جو حشر ہوتا نا آپ شام اور لیبیا کو بھول جاتے. یہ ہندو ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے, سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, جو متشدد ہندو ہیں, کہ بدترین حکمران اور بہترین غلام, سمجھ رہے ہیں نا, بدترین حکمران اور بہترین غلام. کس طرح کے متشدد لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو بدترین حاکم ہوتے ہیں, پھر وہ تو آپ باقی دنیا کو بھول چکے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے, اس پہ پوری قوم کے دل خوش ہیں. فوج کو بہت زیادہ حوصلہ دینا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو فوج میں بھیجو, کیونکہ ملک چلتا کس سے ہے؟ سسٹم سے ہی چلتا ہے, ہمارے یہاں سسٹم سے نہیں چلتا. تو اچھے لوگ فوج میں جائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں آرمی میں, ان کو میں نے کل فون کیا, میں نے کہا یہ اتنی دیر سے حملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حملے کا پروگرام تھا پہلے سے, لیکن ہم بین الاقوامی دنیا کو دکھا رہے تھے, کیونکہ ہم نے پہلے حملہ کر دیتے نا تو مودی پوری دنیا کو رونا پیٹنا شروع کر دیتا. یہ روتا بھی ہے کر کے نا, بیوہ عورتیں نہیں جیسے کرتی ہیں ایسے کرتا, یہ بہت روتا پیٹتا دنیا کو, مجھے مار دیا. تو پاکستان نے پہلے ہونے دیا کہ تاکہ پوری دنیا کو میسج چلا جائے کہ پہل ہم نے نہیں کیے, دفاع میں ہمارا اور دنیا بھی کب انوالو ہوئی ہے؟ پاکستان بہت پہلے سے امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھو بھائی, سلو کرواؤ. جون ہی رینگری جب کوٹا ہے نا طبیعت سے, پھر امریکہ بھی آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے. اس سے پتا چلتا ہے یہ دنیا ڈنڈے کی مانتی ہے. یہ دنیا کس کی مانتی ہے؟ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے بھائی. تو اور دیکھو ہم غریب ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آخری بات کر کے بس یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں میں. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تانا دیا جاتا ہے IMF سے قرضہ لیتے ہو, تمہارا تو بچہ قرضوں سے میں ڈوبا ہوا ہے. بچے زیادہ پیدا کر لو, قرضہ کم ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس, ایک بچے پر اگر 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو 10 بچے پیدا کر لو, وہ 1 لاکھ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ہر بچے کو کیا 10 روپے جا کے ڈبے میں ڈال دے, قرضہ آتا ہو جائے. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس. خیر, تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, غریب ہو, فلانا ہو. ہمیں اگر ہم پاورفل ہے نا تو ہمیں اس غربت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ آپ ان اسلامی ممالک کو جا کے دیکھو, ملیشیا کو دیکھ لو, اور بھی میں ایک ایک ملک کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ, ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھوتے کر چکے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو غیرت پر سودے کر چکے ہیں, تبھی یہ اتنا اکنامکلی اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے, یہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو آج ہم بھی اگر ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں, آرمی کو ہم ختم کر دیں, اور ہم کہیں ہمارا ڈیفنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں, اور ہم یہ جو اسلامی شقیں پاکستان میں ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں, تو میرے بھائی ہم سونے کے نوالے کھائیں گے, سونے کے نوالے. ہم ابو دبئی بن جائیں گے, ابو ظہبی, ابو دبئی, اور پھر اسرائیل کے کنٹینر ہمارے یہاں سے گزر کے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے پہ سمجھوتا, یعنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے جیسے دوسرے کنٹری کر رہے ہیں. تو جس کا نتیجہ ہے پھر آپ جب مسلمان بن کے زندگی گزارو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو ہماری غربت کچھ ہمارے حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے, لیکن کچھ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے, ورنہ ہم اتنے غریب تھے نہیں. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 1957-50 کے قریب. اس کے بعد ہوا کیا تھا, IMF والے آئے یہاں پہ, انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا ملک ہے بھی اسلامی, تو ان کو پیسے دینا شروع کرو. ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے پیسے دینا شروع کیے, بکے پھر یہ لوگ, اور لے کے آگے کچھ خود کھائے, کچھ لگا دیے. 2-4 ڈھکن وکن جو IMF سے کروڑوں اربوں روپے آتے تھے, اس سے 2-4 ڈھکن خرید کے گٹر میں لگا دیے, باقی سارے کھا گئے. تو ملک مقروض ہوتا چلا گیا. تو یہ کام بھی, جب آپ کسی کو فری میں کچھ دینا شروع کرتے ہو تو دیکھو, دنیا میں کسی سے دشمنی نکال لی ہو نا, اس کو فری کھلانا شروع کر دو, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی, آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ, پاکستان کا جو قانون ہے نا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے.
تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں، کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے، اتنی بڑی داڑھی ہو، تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تبلیغ میں چلا لگا ہوا اس کا، تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، کیونکہ لا کیا ہے بھئی، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا، ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا وہ. کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی، قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے، ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں، تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو، یوں کر دو، فلانے کو اڑا دو، فلانے کو پھاڑ دو، اور یہ یوں ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے، تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس، میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے، چائے شائے چل رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا، میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے، عدالتی خلا کی بات کی. انہوں نے کہا غیر شرعی ہے تو چینج ہو سکتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے، ادھر سے آپ کیس کریں، پبلک ساتھ دے، علماء ساتھ دیں اور چینج ہو جائے گا یہ. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کے. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے، ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد. اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا، اب بھی ہے، ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے. ایک عدلیہ سے، ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں، ججز ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے، اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں، وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں، اور دوسرا عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں، اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ، کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے، بیکن ہاؤس، سٹی اسکول. ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوا ہے تہجد گزار ان اداروں میں گئے. اور آج کسی نے کوئی یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے، انہوں نے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے، یہ ایسے نا. تو آپ اس پہ بیان کریں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے، اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا، بغیرتی پہلے نمبر. وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، میں جا کے ان کے چھرا گھونپنا شروع کر دوں، بولے نکل بھائی پتلی گلی سے. میں وہاں جا کے ایک اسلام کے جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو صرف وہی بیان کروں گا. ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا. وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا. میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری، میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی.
میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے. جو مینجمنٹ ہے جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے، پھر وہ چینجنگ کریں گے. یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی، اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12 اور پھر ان کو پلس مائنس اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا، پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ انگلش میں بھی وہی ہیں، اردو میں بھی وہی ہیں، فارسی میں بھی وہی ہیں، عربی میں بھی وہی ہیں. وہ نہ اسلامی ہے اور نہ غیر اسلامی. تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو. تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی نفرت ہے. جیپنیز بھی تو سائنس پڑھتے ہیں، ان کی بھی وہی نیوٹن کا لا، وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا انگلش میں کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک رکے گی نہیں، جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو. جیپنیز کو بھی پڑھتے ہیں چنگ چنگ چپا چپا ٹکا ٹکا ٹکا، وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں. چائنیز کو چنگے 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 کر کے پڑھ لیں گے. جرمن اس کو اپنی زبان میں. لا وہ سیم ہے. تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے، نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے، نہ وہ لبرل ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی. وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. فرق کس سے ہوتا ہے؟ ماحول آپ کیا دے رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اگر آپ ماحول ان کو یہ دے رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے آدھے کپڑوں میں سگریٹ پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں، تو سائنسدان چرسی بنیں گے، پھر ہیروئنچی بنیں گے، چرسی بنیں گے، زانی شرابی کبابی بنیں گے. لیکن وہی ماحول اگر آپ ان کو اللہ رسول سکھا رہے ہو، آپ ان کو سائنسی اصولوں سے خدا کا وجود سمجھا رہے ہو جو کہ ہوتا ہے. دیکھو بیٹا، جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے لیکن تہجد گزار ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب محنت یوں کرنی چاہیے تھی کہ ہم صرف مدارس نہ بناتے بلکہ ہم یونیورسٹیاں بھی ہم بناتے، علماء بناتے، اسکول بھی کون بناتے؟ 99% طبقہ تو عوام کا اسکولوں میں آتا ہے، مدرسے میں تو 1% بھی نہیں جاتا، اس سے بھی کم لوگ جاتے ہیں. اور ملک کی باغ ڈور مدرسے سے نکلنے والے طالب علم مدرسے کا فارغ ہوتا ہے یا اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے؟ ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر، وہ اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے یا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ اسکولوں کا ہوتا ہے. آرمی چیف مدرسے سے آتا ہے، اسکولوں سے آتا ہے. تو یہ سارا طبقہ تو اسکولوں یونیورسٹیوں سے آ رہا ہے. یہ ہم نے حوالے کر دیا، کوئی آغا خانی چلا رہا ہے، کوئی قادیانی چلا رہا ہے، کوئی بالکل ہی سیکولر چلا رہا ہے، سارے مذہب مخالف لوگ وہ یہ ادارے چلا رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں ملک میں اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں سے آئے گا بھائی اسلام؟ ملک چلانے والے سیکولر لبرل لوگ ہیں تو کہاں سے آئے گا؟ یہ تو پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایسے سیکولر اداروں سے فارغ ہو کر بھی آپ کا آرمی چیف حافظ ہے. یہ تو آرمی کا کچھ کی ہماری ملاقات ہوئی، اب شاید ریٹائر ہو گئے ہوں گے. انہوں نے بتایا کہ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی فوج اپنا مذہب سے رشتہ ختم نہیں کرتی. وہاں کی فوج حالانکہ ان کے مذہب باطل ہیں، تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم مذہب سے رشتہ کیسے ختم کر لیں؟ تو اگر یہ اسکول ہم ٹھیک کر لیں، ہم یونیورسٹیاں اپنی بنائیں، نیک لوگ اٹھیں اور کہ ہم یونیورسٹی ہم بنائیں گے، تعلیم سب جگہ سیم ہے، ماحول ہم اچھا دیں گے، تو آج ملک کے حالات وہ نہ ہوتے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا اپنا کیا کرایا ہے بھائی. جب ہم سے کچھ ہوا نہیں ہے تو ہم نے کہا پاکستان غیر اسلامی ملک ہے اور جو ہے یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، نہ مسلمان ہی جائے گا. تبھی تو ہمیں کہا جائے گا آپ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ مسلمان ہو کے یہ کام کر رہے ہو. کافر کو تھوڑی کہا جائے گا تو کم بخت تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو یہ کیوں نہیں کرتا؟ میں مانتا ہی نہیں نماز کو. ہم مانتے عمل نہیں کرتے، تبھی ہمیں تانے دیے جاتے ہیں. تو پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے لیکن عملی طور پر اس میں بہت ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں. جب عملی طور پر غیر اسلامی ہے تو تانا دیا جاتا ہے، اور یہ تانا بنتا ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے. اسی وجہ سے تانا دیا جاتا ہے یہ غیر اسلامی کام کیوں ہو رہا ہے. امریکہ میں تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ میں نے امریکہ میں جا کے عدالتی خلا کے خلاف بیان نہیں کیا کہ امریکہ میں یہ لا اسلام کی تعلیمات اللہ غلط پڑھ لی تھی نا، اس پہ لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک ہے، وزیر داخلہ قل اللہ غلط پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے، نہیں آتی پھر بھی پڑھ رہا ہے. امریکہ میں نہیں کوئی قل اللہ پڑھتا، سمجھ رہے ہو؟
تو اس لیے پہلا اپنا کانسیپٹ یہ کلیئر کرو، پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تبھی ہم اس ملک کے لیے لڑنے کو جہاد سمجھتے ہیں اور شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا، جو اس میں اسلام اب تک نہیں ہے، یہ غلطی میری اور آپ کی غلطی ہے، سمجھ رہے ہو. تیسری بات یہ کہ اس کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی یونیورسٹیاں آپ کے کنٹرول میں ہوں، اس ججز بناؤ ان کو، تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا فیوچر میں. تو یہ سب چیزیں تھیں جو اس فتح کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. امید ہے کھوپڑی شریف سیٹ انشاءاللہ ہو گئی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی وہ اختلافات چلتے رہیں گے. عمران خان کو آنا چاہیے باہر کے نہیں آنا چاہیے، وہ چلتے رہیں گے، وہ باقی رکھو. وہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے. وہ سیاسی تو چلتی رہے گی، آپس میں لڑیں گے، نہیں لڑے یہ غلط ہے. دشمن کے مقابلے ہم سب کیا ہیں؟ انڈیا نے بہت اچھا کیا، ہم کم از کم متحد کر دیا ہمیں. میرا دل چاہ رہا تھا ایک بیان میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں. مودی تیرا بہت شکریہ. ہم گوشت کھا رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے جیسے ہمیں لڑنا چاہیے، کیونکہ گوشت خور لڑائی کے لیے ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اسی کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، بکری گوشت کھاتی ہے یا گھاس؟ کبھی دیکھو بکری کو دھاڑتے ہوئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ مجھے گھاس چاہیے. بھائی گھاس کے لیے اتنی دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، گھاس کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوتی ہے. آپ یوں بکری منہ مارے گی، گھاس اس کے پیٹ میں. شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. گوشت خود چل کے نہیں آتا، گوشت کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا گوشت کے پودے اگ رہے ہوں، شیر بیٹھا بیٹھا جا کے کھا رہا ہو. شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو گوشت کے لیے اس کو جانور پہ شکار کرنا پڑتا ہے. پھر وہ دیکھتا ادھر سے ہرن جا رہا ہے، تو اب یہ نہیں ہوتا بکری کی طرح وہ جائے، کائنڈلی میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اگر 2 چکے مارنے کی آپ اجازت دے دیں تو آپ کا بہت شکریہ. بکری اجازت دے گی یا ہرن اجازت دے گا؟ نہ. اس لیے اللہ نے گوشت خور کو ایسا بنایا، دھاڑتا ہے وہ ایسے تمیز سے دھاڑتا ہے، اس کے بعد بھاگتا ہے، جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے، گراتا ہے، پھر چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے اس کو. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے مذہب میں گوشت شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اسلام میں کھانا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، روزے رکھنا ثواب ہے، لیکن چند کھانے ایسے ہیں جس کی اسلام نے فضیلت بیان کی ہے. چند کھانے، مثال کے طور پر ولیمہ، یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولیمہ کرو خربوزہ کھلا دو یا خربوزہ کھا لو، تربوز کھلا دو. نہ، نبی نے کیا فرمایا؟ جائز وہ بھی ہے ولیمے میں، اب دال کھلا دے لوگوں کو، لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ولو بشاتن، بکری یا بکرا، گوشت. دوسرا کھانا جو اسلام میں ہے عقیقہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی پلاننگ والے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، یہ کیا، واٹس گوئنگ آن. آپ کے 13واں بچہ بھی پیدا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی میرے الحمدللہ 19واں پیدا ہو گیا، پونے سے اب میں 19 پہ آ گیا ہوں، تو ابھی کئی بچوں کے عقیقے باقی ہیں. اب ہم نے عقیقے بھی ایسے کیے وہ سمٹ نہیں رہے ہوتے نا، تو اب یہ والے کا اس گائے میں حصہ، اس والے کا اس میں. اب میں نے سوچا یار ایک دفعہ 2-3 گائے لا کے سب کو اکٹھا نپٹا دو. کچھ تو بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے ہیں، ان سے کہتا ہوں تو خود ہی کر لے بھائی، تو بڑا ہو گیا، لیکن سوچ رہا ہوں ابھی اکٹھے ہی نمٹاؤں سب کو. خیر، تو شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی بچہ پیدا ہو تو مٹھائی کھلاؤ. کیا خیال ہے؟ خوشی کا دن ہے، مٹھائی کھلاؤ، خربوزے کھلاؤ، دال چاول کھلاؤ، بریانی کھلاؤ. نہ، اسلام نے کہا عقیقہ پیدا ہو، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ یا اونٹ کا 1 حصہ. اور اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی، بڑا گوشت، ریڈ میٹ. مرغی کو اسلام نہیں مانتا، اتنی ویلیو چکن کو نہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، مرغی کھا لیا کرو. فوکس اسلام ریڈ، جس میں لحم، التحام کہتے ہیں شدت کو. تو یہاں بھی ہمیں اسلام نے کیا کھلایا؟ گوشت. مذہب کا حصہ ہے، جو مذہبی مسلمان ہے مجبور ہے گوشت کھانے پر. وہ ولیمہ ہی نہیں اس کا مزیدار ہوگا اور وہ عقیقہ ہی نہیں ہو پائے گا. تیسرا جو اسلام میں کھانا ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہو تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک ہی احرام میں یا ایک ہی سفر میں حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، تو اسلام کہتا ہے شکرانے میں دم دو. وہ بھی کیا ہے؟ بکرا، وہاں بھی گوشت. چوتھا کھانا بقرعید ہے. عید کے دن ہم کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بقرعید کو تم لڈو کھاؤ، نہ، وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. تو وہی ہم مجبور ہیں کیا کھانے پر؟ گوشت. اور گوشت خور لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے.